الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی نے آ کے کلمہ پڑھا۔ وہ یہودی کا تعلق بنو سلیم کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے مالی حالت کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے میں تقریباً 3000 لوگ ہیں، حضور سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو۔ تو حضرت سعد بن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، چلاؤ میں تمہیں اونٹنی اپنی عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو پیش کیا، اس کو دیا اور فرمایا کہ میں نے کل ہی نیا لیا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی سواری بھی ہو گئی اور اس کے لیے پہننے کے لیے بھی ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرو، جاؤ جا کے کسی کے گھر سے کھانا لے کر آؤ اس کے لیے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گلی میں نکلا تو سب سے پہلا گھر جس پر میری نظر پڑی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بی بی جان، آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میں سلیمان فارسی غلام ہوں۔ تو عرض کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان ہوا ہے، ایک شخص بنو سلیم سے آیا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام لے کر آیا ہے، تو اس کے کھانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لیے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کا بندوبست کر دیا، مولا علی نے اس کو اپنا امامہ عطا فرما دیا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے شوہر نے دے دیا تو میرا حصہ پڑ گیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ بھوکا ہے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی دیتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بی بی جان کھانے میں ہے کیا؟ فرمایا کہ کھانے میں ہے تو کچھ نہیں، حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کھایا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان کہ 3 دن سے انہوں نے کھایا کچھ نہیں پھر بھی بہت کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں تمہیں دیتی ہوں۔ تو اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ایک کمبل لے کر آئی، ایک لحاف بستر کہہ لے، ایک بستر لے کر آئی اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ فلاں گلی کی نکر میں 2-3 گھر چھوڑ کے ایک یہودی ہے، وہ ایسی چیزیں لے لیتا ہے گروی رکھ کے یا ویسے لے لیتا ہے اور اس کے بدلے جو گندم اور کھجوریں وغیرہ دے دیتا ہے، سرکہ دے دیتا ہے یا نقد بھی دے دیتا ہے، جاؤ جو تمہیں وہ دے اس کو جلدی سے لے کر آؤ، میں اس کے لیے کھانے کا بندوبست کروں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر رکا، توقف کیا میں تھوڑی دیر کہ یار ان کا بستر لے کے جاؤں۔ تو بی بی پاک نے فرمایا میرا حکم ہے جلدی جاؤ، جلدی لے کر آؤ، اس بیچارے کو پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بستر اٹھایا، اس یہودی کے پاس چلے گئے۔ وہ یہودی کہتا کہ اتنا خوبصورت اتنا خوشبودار بستر کس کا ہے؟ فرمایا مولا علی کے گھر سے آیا ہے، بی بی پاک نے دیا ہے۔ فرمایا مہمان کے لیے کچھ دے دو، یہ رکھ لو اپنے پاس گروی۔ تو اس نے کہا مہمان کون سا مہمان؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان ہوا ہے شخص اور اس کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ یہودی کہتا کہ میں روزانہ تورات پڑھتا تھا، میں تورات کا عالم تھا، میں روزانہ تورات پڑھتا تھا، آج ہی میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ فرمایا کہ اس یہودی نے کہا کہ آج ہی میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کے جو گھر والے ہوں گے وہ خود تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے لیکن دوسروں کی بھوک پیاس مٹائیں گے، دوسروں کی بھوک کا خیال رکھیں گے، اپنے پیٹ پہ تو پتھر باندھیں گے۔ فرمایا کہ اس کا تم نے مجھے آج نظارہ بھی کروا دیا۔
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے آئے لیکن میری آنکھوں پہ تو پٹی بندھی رہی، لیکن آج میرے دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تو یہ لے، تو لحاف بھی لے جا اور گندم بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، کھجوریں بھی لے جا، اور یہ کچھ میری طرف سے نقد بھی لے جا، اور بی بی پاک کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا، بی بی پاک لیں گی تو نہیں لیکن ان کو عرض کرنا کہ بی بی جان آپ نے دیا ہے تو میری آنکھیں کھلی ہیں، مجھے ایمان کی توفیق ملی ہے، تو لہذا میں آج سے اپنا یہ ہدیہ بھی دیتا ہوں، یہ قربانی بھی دیتا ہوں، اور آپ کے ابا جان کا کلمہ بھی پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، دیکھا آپ نے کیسی پیاری روایت ہے، کیسی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک کے گھر والے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کی حاجت روائی کر رہے ہیں، دوسروں کے دکھ کو بانٹ رہے ہیں۔ دوسرے اپنے گھر کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں لیکن کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن جب امت کی باری آئی، جب نبی پاک کے غلاموں کی بھوک کی باری آئی، بی بی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو خود نہیں کھایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی چیز بیچ کے بھی ان کو عطا فرمایا۔ یہ تھا ہمارے اصحاب کا جذبہ، یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج پاکستان کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کا تقریباً 60% حصہ وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے۔ آج امت کو آپ کی ضرورت ہے، آج امت کو آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی یہ قربانی دیں، آپ بھی ان کی مدد کے لیے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ صدقہ دینے سے، فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ دیکھیں صدقے کے بارے میں بہت ہی پیاری روایات ہیں۔ صدقے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہے بلا اس کو پھیلانگتی نہیں ہے، کہ یعنی جو بندہ صدقہ دے دیتا ہے اس کے پاس بلا نہیں آتی، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مسلمان بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو مدد کی درکار ہے، آپ کی مدد درکار ہے، جو مالدار ہیں ان کی مدد درکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ جو سارے مسلمان ہیں فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہونا تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے نا تو آپ کی آنکھ روتی ہے، آپ کے ایک پاؤں میں تکلیف ہے تو آپ کو ایسے بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی حالت ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے مسلمان کو بھی ہوتی ہے۔ آج امت کو آپ کی مدد درکار ہے، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی آپ نکلیں، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں، ان کو کھانا دیں، ان کو پانی